إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو وہ نہیں جانتے ہوں تو جاننے والوں سے پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. جاننے والوں سے پوچھنا یہ علم کے حصول کا آسان ترین راستہ ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کو خود سے وہ ساری محنت نہیں کرنی پڑتی جو ایک علم والا تجربہ کار انسان آسانی سے کر سکتا ہے. کن مصادر میں تلاش کرنا ہے، پھر سارے نصوص کو جمع کرنا، ان دلائل کی تحقیق کرنا کہ وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور پھر اس کے بعد عربی زبان کی مہارت، کس لفظ کا کیا معنی ہے، پھر آیات کا شان نزول، ان کی تفسیر، احادیث کے طرق، مختلف روایتوں کو جمع کر کے مکمل بات سامنے رکھنا، اور پھر اس کے بعد فقہی اعتبار سے اصولوں کا جاننا کہ کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے، حدیث میں کیا عام ہے، کیا خاص ہے، کون سی چیز مطلق ہے، کون سی مقید ہے. یہ ساری چیزیں ہر انسان نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ایسے مسائل میں جن میں دلائل متعارض ہوں، ایک دوسرے سے ٹکرانے والے دکھائی دیتے ہوں، ایسے مسائل میں خاص طور سے، یا پھر ایسے مسائل جو نوازل ہیں، ایسے مسائل جن کی کوئی صریح دلیل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بلکہ نئے دور کے مسائل ہیں، خون دینا یا اسی طرح سے بہت سارے نئے مسائل، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، یا اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں جو نئے دور میں پیش آئیں، پلین میں نماز پڑھنا ہے. تو ایسے مسائل جو اس زمانے میں نہیں تھے، اور ایسے مسائل آج کے دور میں جب پیش آئیں تو اس کے لیے ایک انسان کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ خود سے اس کا جواب معلوم نہیں کر سکتا. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم کو جواب مل گیا، لیکن یہ ہماری سوچ اور ہمارے فہم کا خلل ہوتا ہے، ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. ہم یہ غلط بات کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اور ہماری عبادات برباد ہوتی ہیں، معاملات فاسد ہوتے ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اہل علم سے جوڑے رکھے اور ان سے سوالات کرتا رہے تاکہ صحیح جواب اس کو ملے اور اس کا عقیدہ اور اس کا عمل صحیح ہو. یہ چیز نہ صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے جہاں مردوں کے لیے دوڑ دھوپ ہے، کوشش ہے، وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے. ہر ایک کو اپنی آخرت خود بنانی ہے. دنیا میں اگرچہ عورت مرد کے تابع ہیں،
الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے سرپرست، ان کے محافظ، ان کے نگراں، ان پر حاکم ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے دونوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہر ایک کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور اپنی آخرت بنانا ہے۔ لہٰذا جہاں ہم عمل کے مکلف ہے وہیں ہم علم کے مکلف ہیں، اس لیے کہ علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ نہ صرف عمل بلکہ عقیدے کے لیے عمل سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم ہو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کے مختلف مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے، نہ صرف مسائل کے بارے میں بلکہ عقائد کے بارے میں بھی، اور نہ صرف مرد پوچھتے تھے بلکہ عورتیں بھی پوچھتی تھیں۔ یہ مستقل ایک باب ہے کہ صحابہ نے کون کون سے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہیں۔ آج جو حصہ ہم اپنے کورس کا شروع کر رہے ہیں، یہ اس کورس کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل دیکھے اور ان کی قدر و منزلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق و نسبت اور ان کے ذاتی اوصاف میں سے کچھ باتیں، تاکہ ایک تعارف ہمارے سامنے آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے اور وہ کیسی تھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں، خاص کر کے خواتین، اپنی زندگی میں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس سے اپنی زندگی کے لیے نصیحت لیں۔ دوسرا حصہ ہم نے دیکھا کہ علماء سے پوچھنا، اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، تاکہ جب ہم اہل علم سے استفادہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم غلط طریقے سے استفادہ کریں اور محروم رہیں، یا علماء کو اذیت پہنچائیں، یا پھر غلط طریقے سے علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جائیں۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کے اعتبار سے اور خاص طور سے سوال پوچھنے کے اعتبار سے کن آداب کی رعایت ہم کو کرنا چاہیے، پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں اس تعلق سے دیکھیں۔ آج ہم تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور جو اصل ہمارے پورے کورس کا اصل مواد ہے یا اصل لب لباب ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات ہیں۔ وہ کون سے سوالات ہیں جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور حضرت عائشہ کے سوالات کو جمع کیا ہے، اور اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سوالات، ہر سوال ہمارے لیے علم کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولتا ہے۔ کئی شبہات کا ازالہ اس سے ہوتا ہے اور کئی اہم باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ سوالات کچھ عقائد سے متعلق ہیں، کچھ عبادات سے متعلق ہیں، کچھ معاملات سے متعلق ہیں، کبھی تفسیر کے بارے میں ہیں، کبھی اصول کے بارے میں اور کبھی فروع کے بارے میں ہیں۔ زندگی کے مختلف معاملات سے متعلق یہ سوالات ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کتنا گہرا تھا، اور زندگی کے مختلف معاملات میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی۔ تو یہ سوالات ہیں، تقریباً 30 سوالات ہمارے سامنے ہیں، اور 30 ابواب ہیں ایک اعتبار سے۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اس حدیث کو یا اس سوال کو دیکھیں گے، اور اس کی ضمن میں جو باتیں آتی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ کورس ہمارا انشاءاللہ رمضان تک چلے گا، اور رمضان کے بعد آپ کو تعطیل ہوگی، آپ کو چھٹیاں ہوں گی۔ رمضان میں آپ تیاری کریں گے، رمضان کے بعد آپ آ کر پھر امتحان دیں گے، اور نیا کورس انشاءاللہ کوئی شروع ہوگا۔ تو یہ ترتیب ہے جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ رمضان تک تقریباً ہمارے پاس 12 درس ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس میں یہ بات مکمل ہو جائے یا اس سے پہلے ہی مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور علم دین کے لیے کوشش کرنے، مجاہدہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ دین کا صحیح فہم اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج جو سوال ہمارے سامنے ہے اور جو باب ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ کفر کے ساتھ عمل مقبول نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو۔ اگر ایمان انسان کے پاس نہیں ہے تو ایسے انسان کا عمل
آخرت میں قبول نہیں ہوتا اور ایسے انسان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان عمل سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اور دوسری بات یہ کہ آخرت میں انعام پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آخرت کے لیے عمل کرے۔ جو عمل آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے نہ ہو، ایسا عمل انسان کو آخرت میں کامیاب نہیں کرائے گا۔ لہٰذا جو بھی نیکی آدمی کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اور اس میں مقصود دنیا کا فائدہ نہ ہو، اس میں مقصود یہ نہ ہو کہ ہم محض دنیا کے لیے عمل کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے اگر دنیا کا بھی نفع مطلوب ہے تو یہ اللہ سے مطلوب ہو تو کوئی برائی نہیں ہے کہ ایک انسان نماز پڑھے اور نماز میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، لیکن یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے اس کے مسائل کو حل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو ایک انسان اگر اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے وعدوں سے جو چیز وعدوں میں بیان ہوئی ہے وہ بھی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی طلب کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، بیمار ہے تو شفا دے، فقر و فاقے میں ہے تو اس کے رزق میں برکت دے، مسائل میں گھرا ہوا ہے تو اس کے مسائل کو اللہ حل کرے۔ اگر اپنی نماز کے ذریعے سے اللہ سے یہ چاہتا ہے تو یہ چاہنا غلط نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ایک انسان نیکی کرے اور آخرت کی بجائے دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہیں، ایسا انسان برباد ہے۔ جب اللہ نے اس کے لیے موقع رکھا ہے کہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، تو صرف دنیا کو کیوں چاہے؟ اور آخرت کو ماننے والا آدمی کبھی بھی صرف دنیا کے لیے عمل نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا سبق ہے جو اس باب میں ہم کو سیکھنا ہے، اور اس تعلق سے ہم کو حدیث دیکھنی ہے اور اس کے ضمن میں اور باتیں بھی ہم کو دیکھنی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافع؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ابن جدعان عبداللہ ابن جدعان، یہ حضرت عائشہ کے خاندان ہی کا ایک شخص تھا جو جاہلیت میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے کا دور ہے، اور جس میں جہالت کے ساتھ ساتھ بہت ساری برائیاں موجود تھیں، شرک، اور اسی طرح سے آپس کی جنگیں، قتل، بچیوں کو دفن کرنا، عریانیت، اور اپنے دل سے جو چاہے دین بنا لینا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس زمانے میں، اس دور میں رائج تھیں۔ تو اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جہالت میں اور جاہلیت میں فرق ہوتا ہے۔ تو جاہلیت کفر کے ماحول میں جو اعمال اور افکار تھے ان کو جاہلیت کہتے ہیں۔ کفر کے ماحول میں اسلام سے پہلے شرک اور کفر کی جو بھی باتیں تھیں، جو بھی خصلتیں تھیں، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ کبھی وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور کبھی وہ عمل کے اعتبار سے، کبھی سوچ کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ جہالت لا علمی کو کہتے ہیں، نہ جاننے کو، یا علم کے مطابق عمل نہ کرنے کو بھی جہالت کہا جاتا ہے۔ ایک انسان جانتے ہوئے علم کی مخالفت کرے تو یہ بھی جہالت ہے، علم کے برخلاف کریں یہ بھی جہالت ہے، لیکن یہ عملی جہالت ہے۔ تو جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن جدعان تھا۔ اعمال کے اعتبار سے وہ ایک اچھا آدمی تھا، نیک دل انسان تھا۔ فرماتی ہیں کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم، جاہلیت میں ابن جدعان صلہ رحمی کرتا تھا۔ صلہ رحمی رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے رکھنا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ وہ رشتے ناطے جوڑتا تھا اور احسان کا سلوک کرتا تھا۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ بلکہ عام مساکین کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا۔ عرب کے اس تنگ ماحول میں جہاں کھانے پینے کے اسباب کم تھے،
ریگستان، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کچھ بارش نہیں ہوتی ہے، مشکل سے ہو گئی، ایسے ماحول میں اناج کی قلت معروف چیز تھی۔ لیکن یہ آدمی تھا جو مساکین کو، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسباب معطل ہو گئے ہوں، ایسا شخص جس کے پاس اپنی کوشش کے لیے کچھ اسباب نہ ہوں تو وہ سکون میں آ گیا ہو، مسکین کچھ نہیں کر سکتا ہو۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ابن جدعان مساکین کو کھلاتا تھا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا تھا اور مساکین کو کھلاتا تھا، اپنوں سے بھی اچھا تھا اور جو اپنے نہیں تھے ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُ، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا اس کا یہ کام اس کو نفع دے گا؟ یعنی کیا آخرت میں اس کے ان کاموں کا اجر و ثواب اس کو ملے گا؟ کیا آخرت میں یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا ينفع، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کے یہ کام اس کو آخرت میں کوئی نفع نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی ایسا نہیں کہا، اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، خطیئتی میری ساری خطاؤں کی مغفرت کر دے۔ کب؟ یوم الدین، بدلے کے دن۔ یوم الدین عربی زبان میں دین کا معنی ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں، عقائد اور اعمال کا مجموعہ جو اللہ کی طرف سے منظور شدہ ہو، اللہ کی طرف سے مقبول ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو دین ایک اعتبار سے اس فکر اور عمل، عقیدے اور عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقبول ہو، اللہ نے بتایا ہو اپنے رسول کے ذریعے سے۔ تو ایک تو وہ دین ہے، لیکن عربی زبان میں دین کا معنی بدلے کا بھی ہوتا ہے، اسی لیے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو دین بدلے کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اور رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب میری خطاؤں کو بخش دے بدلے کے دن۔ خطیئہ برائی کو کہتے ہیں، عربی زبان میں خطا اور خطیئہ میں فرق ہوتا ہے۔ خطیئہ گناہ کو کہتے ہیں، خطا مسٹیک، بھول چوک کو کہتے ہیں جو چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جیسے حدیث میں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم ثم اجتہد فاخطأ فلہ اجر، حاکم جب اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ یعنی ایک مجتہد، ایک قاضی جب صحیح طریقے سے کوشش کر کے، اجتہاد کر کے فیصلہ کرتا ہے دین کے معاملات میں یا لوگوں کے درمیان فیصلہ، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ اجتہاد کرے اور اجتہاد میں چوک جائے، غلطی کر جائے تو ایسے مجتہد کو 1 اجر ضرور ملتا ہے کوشش کرنے کی وجہ سے، لیکن صحیح نتیجے پر نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی 1 نیکی یا 1 اجر اس کو نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ غلطی کر گیا ہے، لیکن کوشش کرنے کا اجر اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو اخطا عربی زبان میں اس کا معنی الگ ہوتا ہے کہ خطا کا اخطا مطلب ہوتا ہے کہ بھول چوک ہو جانا، کہ انسان مثال کے طور پر چاہتے ہوئے بھی غلطی کر جائے، یعنی وہ غلطی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، صحیح چیز چاہ رہا تھا لیکن اس سے غلطی ہو گئی۔ لیکن خطیئہ کا معنی عربی زبان میں گناہ کا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں کہا لا یأکلہ الا الخاطئون، زقوم کون کھائے گا؟ خاطئ کھائیں گے۔ تو مخطی الگ ہوتا ہے اور خاطئ الگ ہوتا ہے۔ خاطئ کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے گناہ والا عمل کرنا، لیکن مخطئ اس کو کہتے ہیں جس سے انجانے میں خطا ہو جائے، اس کی نیت غلطی کرنے کی، گناہ کرنے کی نہیں تھی۔ تو یہاں خطیئتی
میرے گناہ، میری غلطیاں، میری لغزشیں، اے میرے رب قیامت کے دن، بدلے کے دن میری خطاؤں کو بخش دے۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا۔ جو آدمی ایک دن بھی اللہ سے قیامت کے دن مغفرت طلب نہ کرے، ایسے آدمی سے آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آخرت کو ماننے والا ہوگا؟ آخرت کو ماننے والا آخرت کی فکر کے ساتھ جیتا ہے، آخرت کو ماننے والا آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کو ماننے والا آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے، آخرت کی نجات کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ آخرت کا خوف ہوتا ہے، اور وہ اپنی نیکیوں کے ذریعے چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح جہنم سے بچ جائے۔ لیکن اپنی نیکیوں کے بارے میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میری نیکیاں واقعی ویسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے، تو اپنی نیکیوں کی مدد کے طور پر، اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا بھی کرتا ہے۔ وہ یہ کافی نہیں سمجھتا کہ میں اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکیاں کافی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے نیکیاں قبول نہ ہوں، تو اللہ سے وہ آہذاری کر کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا لے۔ آگے بھی اس طرح سے دلیلیں آئیں گی ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ایک انسان جو آخرت کو ماننے والا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے، اور وہ صرف نیکیوں پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہے۔ تو ایسا انسان جو زندگی بھر جیے اور اچھے کام کریں لیکن آخرت کے لیے، نجات کے لیے دعا نہ کرے اللہ سے، آخرت کی تڑپ اس کے دل میں نہ ہو، ایسا آدمی آخرت کو ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو آخرت کے لیے عمل نہ کرے، آخرت میں وہ انعام کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی آخرت کے لیے عمل نہ کرے اور اللہ سے آخرت کی نجات طلب نہ کرے، اس کی نیکیاں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان عبد اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ یقری الضیف، میں نے کہا اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان، اس کا نام عبداللہ ابن جدعان تھا۔ عبداللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ، جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے دور میں، یقری الضیف، مہمان نوازی کرتا تھا، ویفک العانی، قیدیوں کی گردنیں آزاد کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، ویصل الرحم، اور رشتہ داروں سے رشتے ناطے جوڑتا تھا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا تھا، ویحسن الجوار، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا تھا، احسان کا معاملہ کرتا تھا۔ فاثنیت علیہ، اور میں نے کہتی ہیں کہ میں نے اور بھی تعریف اس کی کی، یعنی اس کی نیکیاں، اس کی بھلائیاں اس کو شمار کیا۔ فہل ینفعہ ذلک، اور پوچھا فہل ینفعہ ذلک، کیا یہ اسے نفع دے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہ لم یقل یوما قط اللہم اغفر لی یوم الدین، اس نے ایک دن بھی ایسا نہیں کہا، اے میرے رب، اے اللہ آخرت میں قیامت کے دن، بدلے کے دن میری مغفرت کر دے۔ وہ کبھی اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتا تھا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کتنے سارے کام اس کے ہیں۔ آپ دیکھیے، جاہلیت کا دور ہے لیکن اس میں بھی وہ بھلائیاں کر رہا ہے، مہمان نوازی کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، یا اسی طرح سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ سارے مشکل کام ہیں۔ رشتہ داروں سے اکثر جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں، پڑوسیوں سے ہمارا معاملہ بگڑا رہتا ہے۔ غلام کو آزاد کرنا کوئی سستا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قیمت دینی پڑتی ہے، اور مہمان نوازی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ان ساری نیکیوں کے باوجود یہ ساری بھلائیاں اس کی زندگی میں تھیں، یہ اعمال اس کی زندگی میں تھے، لیکن آخرت کا عقیدہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہو تو ایسے آدمی کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قریش خاص طور سے اور مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، اور وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یعنی اس کی عمارت کو ٹھیک ٹھاک بنانا یا اس کی دیکھ بھال کرنا، کیا تم اس کو اس کے برابر سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جیسے وہ شخص ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کی مرضیات میں کوششیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے، کیا تم دونوں کو برابر کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ دونوں برابر ہیں؟ کیا تمہارے نزدیک دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، تمہارے نزدیک ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ لا یہدی، اللہ رہنمائی نہیں دیتا ہے، یعنی انہیں راہ نہیں سجھاتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچیں، اللہ کی طرف سے ان کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ ہی غلط چنا ہے۔ تو یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 2 چیزیں ایک طرف ذکر کی اور 3 چیزیں دوسری طرف ذکر کی، اور مشرکین کے غلط فکر کا رد کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ قریش خاص طور سے یہ کام کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنا، انہیں پانی پلانا۔ عرب کے اس صحرا میں گرمی کی شدت میں پیاسے کو پانی پلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اسی طرح سے سارے گھروں میں سب سے عظیم الشان گھر اللہ کا گھر، اس کی نگرانی کرنا اور اس کی تعمیر میں اس کی عمارت کو ٹھیک ٹھاک رکھنا، اس کا مینٹیننس کرنا، اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنا، اچھے حال میں رکھنا، یہ 2 بڑے کام ہیں۔ لیکن مشرکین سے اللہ نے کہا ان 2 چیزوں کے بالمقابل کیا تم اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان رکھنا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی پسند والے اعمال میں مجاہدہ کرنا، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، یہ دوسری طرف ہے۔ یہاں ایمان ہے، وہاں ایمان نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ کعبہ کی نگرانی کرنا اور اسی طرح سے حاجیوں کو پانی پلانا یہ بڑے اعمال تو ہیں، لیکن ایمان سے عاری ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش نہیں ہے، یہ سارے کام برباد ہیں۔ معلوم ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی بھی برباد ہے اگر ایمان سے عاری ہو۔ عقیدے کے مقابلے میں عمل کبھی نہیں ہو سکتا ہے، عقیدہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ صحیح عقیدہ انسان کے پاس نہ ہو تو ایسا انسان بہت ممکن ہے اس کے اعمال برباد ہوں، اگر وہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کو اسلام سے باہر کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ بلکہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال کی اصلاح سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھلائیاں کرتا رہے لیکن اس کے پاس صحیح عقیدہ نہ ہو۔ اس حدیث سے، حضرت عائشہ کے سوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال سے زیادہ اپنے عقیدے کی تحسین پر دھیان دینا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح عقیدے کے بغیر اعمال، بڑے سے بڑے اعمال بھی مقبول نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی ہی کا طالب ہو اور یہاں کی زینت ہی کا طلبگار ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کے اعمال کا بدلہ ہم ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، ان کے اعمال کی جو بھی قیمت ہے دنیا ہی میں ان کو دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور ان اعمال کے سلسلے میں دنیا میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، ان کا حق مارا نہیں جاتا ہے،
وہ اپنی بھلائیوں کے اوپر دنیا میں جتنے کے حقدار تھے دنیوی اعتبار سے، ان کو سب کچھ دنیا میں دے دلا کے ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر آخرت اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ لوگ آخرت میں ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب برباد، وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ عمل کرتے تھے سب کا سب باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو دنیا میں انہوں نے کیا تھا اس کے بارے میں ماضی کے اعتبار سے خبر ہے، جو کچھ کیا کرایا سب برباد ہو گیا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ اس کے بعد بھی وہ کر رہے ہیں کفر کی حالت میں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک باطل ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے زندگی بھر کرتے رہیں، چاہے 100 سال تک کریں، چاہے 1000 سال تک کریں، اگر وہ دنیا ہی کے طالب ہوں۔ شروعات آیت کیسی ہو رہی ہے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو بس دنیا کی زندگی کا طالب ہے، دنیا میں اس کو جینا ہے بس، آخرت کی تیاری نہیں اس کے پاس، بلکہ وہ آخرت کا طلبگار بھی نہیں ہے، وہ دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا ہی کی زینت چاہتا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور یہاں کی نعمتوں سے محظوظ ہونا چاہتا ہے، بس اس کو یہی چاہیے۔ تو جو انسان آخرت کا طالب نہ ہو، آخرت کو مانتا ہی نہ ہو، ایسے آدمی جو بھی کام وہ دنیا میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ شہرت کی شکل میں کبھی ملتا ہے، کبھی عہدے کی شکل میں ملتا ہے، کبھی دنیا میں کوئی انعام اس کو مل جاتا ہے، کبھی دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ خوب رزق دے دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، اور دنیا کی نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے، کبھی مال کی صورت میں، کبھی شہرت کی صورت میں، لیکن اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں جہنم ہے ان کے لیے۔ لیکن وہ سارے نیکیاں، سارے اعمال آخرت میں وہ تلنے لائق نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور وہ جو کچھ کرتے تھے اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ہے وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ مقبول نہیں ہے، وہ قدر و قیمت والا عمل نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک باطل ہے۔ تو یہاں پر ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ان کو دے دیا، اور چونکہ وہ آخرت کے لیے تھا نہیں، طلبگار دنیا کے تھے، دنیا میں مل گیا، آخرت میں کیوں؟ آخرت کے لیے اگر کیا ہوتا تو آخرت میں ملتا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 15-16۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے بات مزید واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنہ، اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کی نیکی کے بارے میں اس پر ظلم نہیں کرتا۔ کسی کا حق اس کو نہ دینا، کسی کی کوشش کو برباد کر دینا، یہ اس پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کے باب میں اس پر ظلم نہیں کرتا ہے کہ نیکی کی اور اللہ اجر نہ دے، ایمان والا ہے۔ یعطا بہا فی الدنیا ویجزا بہا فی الآخرہ، اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس نیکی کے بدلے، اور آخرت میں بھی اس کی جزا اس کو عطا کرتا ہے۔ دنیا میں عطا، آخرت میں جزا، آخرت میں اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ دنیا میں جزا نیکیوں کی نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ نیکی اتنی قیمتی ہے، ایمان والے کی نیکی، کہ اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے۔ جنت دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں اللہ دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں گھٹیا ہیں۔ نیکی اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی جزا کے لیے آخرت کو رکھا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی، چونکہ دنیا میں مومن ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عطا کرتا ہے، کبھی ظاہری اعتبار سے، کبھی باطنی اعتبار سے۔ کبھی رزق ملتا ہے، کبھی دنیا میں عزت شہرت ملتی ہے، کبھی مقام ملتا ہے، لیکن کبھی باطنی اعتبار سے ملتا ہے،
پیسہ نہیں ملتا ہے، دنیا میں فقر و فاقہ رہتا ہے، لیکن اندر کا سکون اللہ اس کو دیتا ہے، جو کہ ایک بڑی نعمت ہے۔ مالداروں کو آپ دیکھیے، دنیا کا سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اندرونی سکون نہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کی نعمتیں، مال، دولت، شہرت، عزت، مقام، عہدہ سب کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم دوڑے، ہم سیلیبریٹی تھے، فلم سٹار تھے، سپورٹس مین تھے، پولیٹیشین تھے، دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، لیکن سب ملنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سراب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت ہو، دور سے پانی دیکھے، قریب جانے کے بعد پتہ چلے کہ یہ ریت ہے، پانی نہیں ہے۔ پیاسا کا پیاسا رہ جائے، اور مشقت کی تکلیف الگ، دوڑ دھوپ کی تکلیف الگ، پہنچنے کا سفر الگ، اس کی تکلیف الگ۔ شراب دیکھ کر، قریب جا کر انسان کو اپنے چلنے پر افسوس ہوتا ہے کہ کتنی محنت کر کے آیا، پیاس بجھے گی لیکن پیاس باقی ہے، بلکہ بڑھ گئی اور پانی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے عمل کرنے والا انسان محروم رہتا ہے، اور محرومی کی شدت موت کے بعد اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا، ایمان والوں کو کبھی دنیا میں مال و دولت نہیں ملتا ہے، کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ جس بندے کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے اس کو دیتا ہے۔ کبھی اندرونی سکون ملتا ہے، فقر و فاقے کے ساتھ انسان کو ایمان کی لذت، مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کو تقویٰ اس کا بڑھاتا ہے، اس کو اور زیادہ دنیا میں دین میں مزہ آتا ہے۔ کچھ نہ ہونا اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے، قناعت کی نعمت اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ مومن کو دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یعنی نیکی، ایمان والوں کی نیکی نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی نفع دیتی ہے۔ کیوں؟ ایمان ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، لیکن آخرت یا اللہ کا یا دین کا انکار کرنے والا کافر، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ اللہ کے لیے اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دنیا میں کھلا دیتا ہے۔ یہاں اللہ کے لیے کیا تھا تو کافر بھی اور اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ آپ عرب کے مشرکین کو دیکھیے، وہ اللہ کو مانتے تھے، ان کے نام کیا ہیں؟ عبداللہ۔ جاہلیت میں آدمی مرا ہے، لیکن نام کیا ہے اس کا؟ عبداللہ ابن جدعان، اللہ کا بندہ۔ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، عرب کے مشرکین اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ ایمان لائے لیکن شرک کیا، عمل برباد۔ یا آخرت کا انکار کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بس دنیا کی زندگی یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے۔ یا اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، یا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ تو اس طرح سے مشرکین و کفار چاہے اللہ کو مانیں، لیکن اگر ایمان میں سے جو ارکان ایمان کے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دیں تو ایسا انسان اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہے۔ وہ اللہ کو مانے لیکن شرک کریں، اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو، اے نبی کہیے، اے کافرو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اللہ نے مشرکین کو بھی کافر قرار دیا ہے، مشرکین بھی کافر ہوتے ہیں کیونکہ وہ توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ شرک کو تھامے رہتے ہیں۔ کہا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ اللہ کے لیے اس نے کیا تھا اس کو دنیا ہی میں اس کے بدلے، ان نیکیوں کے بدلے کھلا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ بھلائیاں کافر کے پاس بھی ہوتی ہیں، بھلے کام وہ بھی کرتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ نیکیاں ہوتی ہیں، بھلائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اچھا کام ہے۔ غریب کو کھلانا، فقیر کو کھلانا، مسکین کو کھلانا، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن کافر کے پاس بھی ہوتی ہیں، بھلے کام وہ بھی کرتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ نیکیاں ہوتی ہیں، بھلائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اچھا کام ہے۔
مجبور کی مدد کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، بہت ساری بھلائیاں آدمی کرتا، لیکن قبولیت کے اعتبار سے وہ نیکی نہیں ہوتی ہے، ظاہر کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا، اس کے پاس ایسی کوئی بھلائی نہیں ہوگی جس کے بدلے اسے جزا دی جائے۔ سب کچھ دنیا میں کھا پی کے ختم ہو گیا، سب کچھ دنیا میں انجوائے کر لیا، تمہارا بدلہ تم کو دے دیا جا چکا ہے، اب کیا لینے آئے ہو؟ اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا جو بھی تھا وہ تم کو مل گیا دنیا میں، آخرت میں نہیں ہے۔ لیکن میری نیکی تھی نا؟ ہاں نہیں، نیکی تھی، بدلہ مل گیا، آخرت کو مانتے تھے، ایمان صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا؟ نہیں۔ تو یہاں صرف ایمان والوں کو بدلہ ملتا ہے، دنیا میں مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی، آخرت میں صرف مومن کو ملتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں حدیث بھی بتا رہی ہے کہ مومن کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن کافر دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں نہیں۔ کیسی محرومی ہے کہ چھوٹی زندگی میں مل گیا، بڑی زندگی میں نہیں، ختم ہونے والی زندگی میں مل گیا، باقی رہنے والی زندگی میں نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کتنا اہم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے پر کتنا دھیان دینا چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کتنا ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا ہے، جس کے بغیر صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کو دنیا و آخرت میں ملتا ہے نیکیوں پر، اور کافر کو صرف دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں نہیں۔ تو آپ نے جو کہا لا ينفعه، اس کی بھلائیوں کا کوئی بدلہ اس کو نہیں ملے گا آخرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ایک دن بھی اس نے نہیں کہا اے میرے رب قیامت کے دن، بدلے کے دن میری خطاؤں کو بخش دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال مٹا دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جو کچھ کرتے تھے، یعنی انکار، کفر، کیا اس سے زیادہ، اس کے علاوہ بھی کوئی بدلہ ان کو دیا جائے گا؟ کفر کا بدلہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ایمان کو مٹایا، اللہ نے ان کی نیکیوں کو مٹا دیا۔ انہوں نے اپنے عقیدے کو برباد کیا، اللہ نے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ جو انسان اپنے عقیدے کو برباد کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو برباد کر دے گا، اور دنیا میں بھی وہ اعمال، دنیا میں بھی اللہ کے نزدیک وہ اعمال باطل ہیں۔ تو ایک انسان، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 147 ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں، اللہ نے جو نشانیاں اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجی، معجزات یا قرآن کی آیات، ان کو آدمی جھٹلائیں، اور آخرت کی ملاقات کو، ولقاء الآخرہ، اللہ سے انسان کو ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جو آدمی اس کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال مٹا دیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت کا انکار انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ بعض اوقات آدمی عقیدہ برباد کر کے بھلائیاں کرتا رہتا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا ہم تم کو اس بات کی خبر دیں، بتائیں،
بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جن کی کوششیں رائیگاں چلی گئیں، ضل برباد ہو جانا، ان کی آخرت کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، جو بھی کوششیں ان کی ہیں، وہ سب کی سب برباد ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی دھوکے میں، بھرم میں، گمان میں پڑے رہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو الذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا کہ ان کو تولا جائے اور اس کے بدلے ان کو انعام ملے۔ ان کے اعمال تلیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقبول نہیں ہے۔ مقبول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا، جنت جہنم کو جھٹلایا، اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، تو ان کے سارے اعمال برباد اور کوئی وزن ان کے اعمال میں نہیں ہوگا، بے وزن ہو جائیں گے ان کے سارے اعمال۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ سے ملاقات کا انکار، قیامت کے دن کا انکار، انسان کے اعمال کو بے قیمت بنا دیتا ہے۔ تو بعض اوقات وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھی زندگی جی رہا ہوں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے۔ یا تو قرآن کی کسی بات کا انکار کر رہا ہے، یا پھر وہ آخرت کی ملاقات کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا آدمی آخرت میں ناکام و نامراد ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے 105 تک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے۔ عربی زبان میں بعض الفاظ جن کا ایک ہی لفظ کا دو معنی ہوتا ہے متضاد۔ رجا عربی زبان میں رجا کا لفظ جو آتا ہے یہ دونوں اعتبار سے آتا ہے، امید اور خوف دونوں کے لیے آتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے۔ جیسے آپ دیکھیے سورہ النبأ میں اللہ نے کیا فرمایا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کا خوف نہیں رکھتے، حساب کی امید، حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ تو یرجو عربی زبان میں امید کے لیے بھی آتا ہے اور خوف کے لیے بھی آتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی نہ امید رکھتے نہ خوف، کیونکہ ایمان والا امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے۔ وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، نیکیاں کرتا ہے، اپنے ایمان و عمل کی بنیاد پر اللہ سے انعام کی امید رکھتا ہے، لیکن یہ امید اللہ کے خوف سے عاری نہیں ہوتی ہے، اللہ کا خوف بھی اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آخرت کی امید تو نہیں، لیکن وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ بس ہم کو دنیا ہی چاہیے، دنیا 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 کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خوف نہیں، اپنے مالک سے ملنا ہے، کوئی خوف نہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ دنیا کی نعمتوں پر، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن یہ نشانیاں انہیں اللہ کی توحید کی طرف مائل نہیں کرتی ہیں۔ وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن میں، لیکن ان آیات کے پڑھنے سے ان کے دل میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، غفلت ان کی ختم نہیں ہوتی ہے، بیدار ہو کے اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے۔
بلکہ دنیا ہی کے بنے رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، کھیل کود، تماشے، میوزک، ناچ گانے، کلب اور کھانے پینے، پارٹیز اور دنیا کی زیب و زینت میں لگے رہتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں رہتی ہے۔ لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کا خوف نہیں، امید نہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، جو کچھ کمائی انہوں نے کی ہے دنیا میں، اس کے بدلے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہے۔ ان کی کرتوت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ معلوم ہے کہ جو لوگ دنیا ہی کو اصل بنا لیں، دنیا ہی کو مقصود بنا لیں اور آخرت کی فکر نہ کریں، اور اللہ کی آیات جو انہیں بیدار کریں، اللہ کی طرف راغب کریں، آخرت کی فکر دلائیں، ان آیات کو بھی پس پش ڈال دیں، نہ ان کو پڑھیں، نہ ان میں غور کریں، نہ ان کے ذریعے اپنے ایمان کو حرکت دیں، اپنے دلوں کو حرکت دیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ اگر نہ کریں ایسا تو اللہ نے فرمایا اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، ان کی اس کرتوت کی وجہ سے، جو بری کمائی ان کی ہے، گناہ کمائے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 7-8 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ بعض اوقات انسان جب آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے تو ایسے انسان کے لیے دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خوشنما دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کا سکسیس، یہاں کی شہرت، یہاں کے عہدے، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی زیب و زینت، اس کو یہاں یہی بہت اچھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال ہم کو مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ فہم یعمہون، تو اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں اندھوں کی طرح، اندھیرے میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور آخرت میں یہ سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب ہے اور یہ لوگ خسارے میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے اور ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس سے زیادہ خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچاؤ کا ذریعہ ہی ختم ہو گیا۔ ان کی نیکیاں ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنتی، لیکن نیکیاں برباد ہو گئیں اور گناہ باقی رہ گئے۔ کیوں؟ آخرت پر ایمان نہیں۔ تو یہ خسارہ ہے، یہ سورہ نمل میں آیت نمبر 4-5 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ نہ صرف کفر بلکہ شرک بھی انسان کے اعمال کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی رسول آئے ان کی طرف بھی اس بات کی وحی کی جا چکی ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں میں سے بن جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ شرک انسان کی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، شرک سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں کفر نیکیوں کو مٹا دیتا ہے وہیں شرک بھی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65-66 ہے۔ ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالمقابل، ابن جدعان کے بالمقابل ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان والے نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کے بدلے بندوں سے بدلہ نہیں چاہتے، وہ اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں نیکیاں کرنے کے باوجود بھی
آخرت کی فکر ان کے دلوں سے چمٹی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک بندوں کا حال، ایمان والے بندوں کا حال، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دیکھیے یطعم المسکین، ابن جدعان مسکین کو کھلاتا تھا، اور وَيَفُكُّ الْعَانِي، قیدیوں کو یا غلاموں کی گردنیں آزاد کرتا تھا۔ یہاں بھی اہل ایمان نیکیاں کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کے نیک بندے اللہ کی محبت کی بنا پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یا بعض علماء نے کہا کہ ان کے نزدیک کو کھانا محبوب ہوتا ہے لیکن خود نہیں کھا کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، یا اپنے کھانے میں سے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ وہ ان کی پسند کی چیز ہوتی ہے لیکن پھر بھی دوسروں کو دیتے ہیں، وہ خود غرض نہیں ہوتے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ اسیر قیدی، اس زمانے میں قیدی مسلمان نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ کفار کو بھی کھلاتے ہیں، مشرکین کو کھلاتے ہیں۔ اور کھلانے میں ان کی مینٹالٹی کیا ہوتی ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ زبان سے ہی نہیں کہتے، ان کے دل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کے دیدار کی خاطر، آخرت میں اللہ کی رضا کی خاطر تم کو کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، اور ولا شکورا، اور نہ ہم تم سے شکریہ کے کلمات چاہتے ہیں، نہ مٹیریل گینز کے بدلے میں تم ہمارے لیے کچھ کرو، کچھ بدلے میں دو یا بدلے میں کچھ کرو، یا یہ بھی نہیں چاہتے کہ کم سے کم ہم کو تم شکریہ کہو، تم ہمارے شکر گزار ہو جاؤ، دل میں ہمارے لیے شکر کے جذبات رکھو، یا ہم کو الفاظ میں تھینک یو کہو، شکریہ، جزاک اللہ، یا اس طرح کی کوئی بات کہو۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم بدلے میں ہم کو شکریہ کے کلمات کہو، شکر گزاری کا اظہار کرو، احسان مندی کا اظہار تم کرو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ انا نخاف من ربنا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومن، ایک دن کے بارے میں، عبوسن، ایسا دن جو بڑا شدید ہوگا، ایسی شدت اس کی ہوگی کہ لوگوں کے چہرے پریشان ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کا چہرہ اس کی تکلیف بتا رہا ہوتا ہے، چہرہ اس کا سکڑ جاتا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور چہرہ بالکل سمٹ آتا ہے، اس کے چہرے سے اس کی تکلیف دکھائی دیتی ہے۔ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ایسے دن کے باب میں جو عبوسن، بڑا سختی والا ہوگا، قمطریرا، اور بہت لمبا دن ہوگا، وہ طویل دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے کہ اس دن ہم کو اللہ تکلیف سے بچائے، کہیں وہ ہم کو تکلیف نہ دے اس دن، کہیں وہ عذاب نہ دے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اس ڈر میں یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ ایمان والے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بندوں سے انعام، بدلہ یا شکریہ کی چاہت نہیں ہوتی، ان کے دل اللہ کے خوف سے معمور ہوتے ہیں، آخرت کی فکر سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کی نیکیاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ان کی نیکیاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، قیامت کی سختیوں سے بچا لے۔ یہ جذبات ایمان والوں کے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الانسان میں، یا جس کا دوسرا نام سورۃ الدہر ہے، اس میں آیت نمبر 8 اور 10 میں، 8 سے لے کر 10 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو واقعی عمل کرنے والا یہ ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی ابراہیم کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا
کن کی عبادت کرتے ہو تم؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ہمیشہ اسی پر جمے رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ یعنی تم ان کی عبادت کرو تو تمہیں فائدہ دیتے ہیں اور نہ کرو تو تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا کہ وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، كذلك يفعلون، اور وہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا پچھلے جتنے بھی گزرے ہوئے سب کے سب، فإنهم عدو لي إلا رب العالمین، یہ میرے دشمن ہیں، ہاں مگر اللہ رب العالمین نہیں۔ سارے کے سارے تمہارے معبود کیا ہیں؟ میرا ان سے دشمنی کا معاملہ ہے، یہ میرے دوست نہیں ہیں، میں ان کا چاہنے والا نہیں ہوں، میں ان کا دشمن ہوں، یہ میرے دشمن ہیں۔ یعنی میرے اور ان کے درمیان دوستی کا معاملہ نہیں، میرے اور ان کے درمیان دشمنی کا معاملہ ہے۔ لیکن میرا رب الا رب العالمین، لیکن رب العالمین کے ساتھ میری دشمنی نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے؟ محبت و ایمان والا، دوستی والا، قربت والا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، جس نے مجھے ہدایت دی اور دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ مجھے موت دے گا اور وہی مجھے واپس سے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي، آپ دیکھیے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات کہ مجھے اسی سے امید ہے، میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن، بدلے کے دن، وہ میری خطاؤں کی مغفرت کرے گا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جیسے نیک انسان جو توحید پر قائم ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کی امید کیا ہے؟ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن وہ میری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ کرے گا، میری مغفرت کر دے گا۔ اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت سے نواز دے اور مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 69 سے لے کے 83 تک، بلکہ آگے تک بھی آپ پڑھتے چلے جائیں، ساری باتیں بتا کے اللہ کے احسانات جتا رہے ہیں اور پھر اپنے بارے میں کیا کریں؟ اے اللہ بدلے کے دن میری خطاؤں کو بخش دے۔ ایمان والا ایسا ہوتا ہے، وہ سارے نیک کام کرتا ہے لیکن اس کی نگاہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں نے ٹھیک سے نہیں کیا، اور میری اگر نیکیاں ہیں تو میرے اندر کمیاں بھی ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو بھی گناہ سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ یہ نیکیاں تو ہیں، قبول کر لے تو تیرا احسان، لیکن میرے گناہ ہیں، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ میں ویسا نہیں جی سکا جیسا جینا چاہیے تھا، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو نے اتنے احسانات کیے، مجھے وجود دیا، کھلایا پلایا، نعمتیں عطا کی، دین دیا، سب کچھ دیا، سارے اسباب میری زندگی کے اور میری دینداری کے لیے فراہم کیے، میں نے کیا کیا؟ میں نے ان اسباب اور وسائل اور تیری نعمتیں اور تیرے احسانات کا ویسا شکر ادا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ اے اللہ تو اتنا معاف کر دیا تو بھی بہت ہے میرے لیے کہ میں نے جو حق ادا نہیں کیا، اگر تو اس کوتاہی کو معاف کر دے تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو ایمان والا بندہ اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ مغفرت میں اور عفو میں فرق ہوتا ہے۔
مغفرت میں اور عفو میں فرق ہوتا ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندے کی پکڑ نہ کرنا اور اس کے گناہ کو ڈھانپ دینا اور اس سے راضی ہونا اور اس کو انعام سے نوازنا، یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ عفو کا معنی ہے درگزر کرنا، یعنی سزا نہ دینا، چھوڑ دینا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے عفو کفار کے لیے بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دنیا میں سزا نہیں دیتا ہے، بہت ساری گناہوں کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، لیکن مغفرت صرف ایمان والوں کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ اللہ اپنی طرف سے عقاب نہیں دیتا ہے، سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ گناہ کو ڈھانپ کے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ بھی کرتا ہے، تو یہ مغفرت ہے۔ تو مغفرت اور عفو میں، عفا اور غفرہ میں فرق ہوتا ہے۔ مغفرت الگ ہے اور عفو الگ ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کی مغفرت کر دے۔ لہٰذا ایک انسان کو جو بھی نیکی کرتا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر ہذہ الامۃ بالثناء والدین والرفعہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ میری امت کو اس بات کی خوشخبری دے دیں، بشر ہذہ الامہ، اس امت کو خوشخبری سناؤ، بالثناء والدین والرفعۃ، کہ اللہ کی طرف سے ثنا یعنی قدر و منزلت میں اضافہ، والدین اور دین کی تمکین، اور الرفعہ رفعت اونچائی، اونچا مقام و مرتبہ ملنا، دنیا میں غلبہ ملنا، والنصر والتمکین فی الارض، اور دین میں یعنی دنیا میں اللہ کی نصرت اور زمین میں تمکین، حکومت، بادشاہت، غلبہ، ان ساری چیزوں کی میری امت کو یعنی امت مسلمہ کو، اس امت کو خوشخبری سناؤ۔ ثنا والدین والرفعہ والنصر والتمکین فی الارض، ساری چیزیں ہیں کہ اللہ مقام اونچا کر دے گا اور دنیا میں بھی رفعت عطا کرے گا، اور اسی طرح سے دنیا میں مدد کرے گا، اور یہاں پر نصرت و تمکین ہوگی، یعنی دنیا میں بقا اور سٹیبلٹی ملے گی، پاور ملے گا۔ لیکن کیا کہا فمن عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، لیکن مسلمانوں میں سے جو شخص آخرت والے عمل کو دنیا کے لیے کرے، جو عمل آخرت کے لیے ہونا چاہیے تھا اس کو دنیا کے لیے کرے، دینی اعمال کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرے، لم یکن لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام احمد، ابن حبان، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، اس امت کا شخص مسلمان ہے لیکن آخرت والا عمل وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، درس دے رہا ہے، لوگوں میں شہرت ہو جائے، دین کی دعوت دیتا ہے تاکہ دنیا کا مال ملے، دنیا کا مقام ملے، دنیا کی شہرت ملے، اگر اس کے لیے کر رہا ہے، تعلیم دیتا ہے لوگوں کو لیکن تعلیم کے بدلے میں چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں مقام ملے، صدقات و خیرات کرتا ہے غربا فقراء میں، چاہتا ہے کہ تعریف ہو، نیوز میں آئے، یا دنیا میں اس کے بدلے میں وہ اس کو کچھ دیں، کوئی پرسکار اس کو ملے، نوبل پرائز اس کو ملے، وہ دین کا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اور نیکی کی مسجد تعمیر کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس مسجد پہ اس کا نام ہو اور شہرت اس کو ملے، وہ حج اور عمرہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کو حاجی صاحب کہا جائے اور لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، اس کو نیک سمجھیں۔ جو آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرتا ہے، فرمایا لم یکن لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔
آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ جو بھی نیکی تو نے کی اس کا دنیا میں بدلہ چاہا، دنیا میں ملا بس ختم، کبھی تو دنیا میں بھی نہیں ملتا ہے، اور آخرت میں عذاب ملے گا اس کے بدلے. آدمی نیکی کرتا ہے، چاہتا ہے دین کی خدمت کر کے عہدہ ملے، عہدہ نہیں ملتا، دنیا میں عہدہ نہیں ملتا، لیکن آخرت میں جہنم ملے گی، کیونکہ دین کا کام کر کے دنیا چاہی اس نے. اعمال برباد، اعمال برباد. اللہ والا عمل اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے کرنا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں. لہٰذا حدیث جو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اپنی نیت، عمل کی اصلاح سے پہلے نیت کی اصلاح کرنا چاہیے. اچھے سے اچھا عمل بری نیت کے ساتھ برباد ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھی نیت کے ساتھ بڑا ہے، اور بڑے سے بڑا عمل بھی بری نیت کے ساتھ چھوٹا نہیں، برباد ہے. نیت اعمال کو برباد کر دیتی ہے، بری نیت. لہٰذا جب بھی ہم نیکی کریں آخرت کو سامنے رکھیں، آخرت کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، آخرت کے انعام کے لیے کریں. ہاں، آخرت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اگر دنیا میں اللہ کی مدد اگر ملے، اس کی طلب ہو تو ٹھیک، لیکن لوگوں سے کچھ طلب نہ ہو. یہ فرق یاد رکھیے. نیکیوں کے بدلے میں آخرت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی چاہنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ اللہ سے چاہنا صحیح ہے، بندوں سے چاہنا غلط. کہ کوئی آدمی اللہ سے چاہے اللہ دنیا میں رزق میں برکت دے، نمازوں کے ذریعے سے نماز آخرت میں بھی کامیاب کرے، لیکن دنیا میں بھی اللہ دے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ دنیا میں دے، حج کے ذریعے سے فقر و فاقہ دور ہو، گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ طلب کس سے کر رہا ہے، چاہتا کس سے ہے، بندوں سے یا اللہ سے؟ تو اللہ سے چاہنا نیکی ہے، بندوں سے چاہنا گناہ ہے. نیکیوں پر بندوں سے چاہنا یہ گناہ ہے، کیونکہ بندے کچھ دے نہیں سکتے، وہ فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو. تو فقیروں سے لینا بڑا فقیر، فقیروں سے طلب رکھنا یہ بڑا فقیر ہے. وہ بھی اللہ سے لینے کی بجائے بندوں سے چاہیں. جس پر اللہ دینے والا تھا اس کو بندوں سے لے لیا، کتنا بیوقوف ہے. بادشاہ سے لینے کی بجائے فقیر سے لیا، کبھی ملتا کبھی نہیں بھی ملتا. بادشاہ سے کیوں نہ لیں ہم؟ جب ہم کو لینے کا موقع ہے ہم بادشاہ سے لیں گے، فقیروں سے نہیں. یہ مینٹالٹی مسلمان کی ہونا چاہیے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی پوری گفتگو سے کہ آخرت پر ایمان ضروری ہے. جو آخرت کے لیے کرے گا اس کو آخرت میں ملے گا، جو آخرت کے لیے نہ کرے اسے آخرت میں نہیں ملے گا. بلکہ جو ایمان والا بھی آخرت کے لیے نہ کرے، نیکی دنیا کے لیے کرے، اس کو آخرت میں نہیں ملے گا. لیکن جو ایمان والا اللہ کے لیے آخرت کے لیے کرے، ایسے انسان کو، ایسے ایمان والے کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور نفع بخش علم ہم کو عطا فرمائیں. اچھی سوچ والا، اچھا بولنے والا، اچھا جینے والا ہم کو بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.